الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے توڑے سے حصے میں ام ہانی، حتیم یا بیت اللہ تینوں روایات ہے، وہاں سے بیت المقدس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کو نماز کی امامت کرا کر آپ اوپر جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام، یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات پہنچائے جاتے ہیں اور پھر اس جگہ سے پھر اس احکامات کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ کسی اور کو وہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب آگے بڑھنے کی باری آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جائیں۔ آپ نے فرمایا ساتھ چلے، آپ نے فرمایا نہیں، میری اتنی ہمت نہیں، آگے مجھے جانے کی اجازت۔ یہ یہاں سے پھر قرآن میں جس کی طرف فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ادھر تک کا سفر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکیلے کیا۔ یعنی قرب کی جتنی منزلیں ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر طے کر دی ہے، اور اس سفر کو جو سدرۃ المنتہا سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تک ہے، اس کو گویا کہ یہاں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے اور آپ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف ملے ہیں۔ پہلا تحفہ تو نماز کی صورت میں ملا کہ بھئی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہے، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے جانے سے وہ 50 5 ہو گئی، لیکن 5 نمازوں کا اجر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اب بھی 50 ہی کا ہے، اجر اور ثواب 50 کا ملتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود، نصارہ اور مسلمان، ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہودی کی مثال یہ ہے کہ جیسے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو مزدوری میں 1 درہم ملتا ہے۔ عیسائی کی مثال کہ ظہر سے لے کر عصر تک محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کو 1 درہم کی مزدوری ملتی ہے۔ اور مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ عصر سے لے کر مغرب تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 درہم کی مزدوری ملتی ہے۔ گویا کہ یہاں عمریں کم ہے لیکن اجر اور ثواب اس امت کے اعمال کا باقی امتوں کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ تو 5 نمازیں ہیں، 50 کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ دوسرا جو تحفہ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہاں تو ایمانیات کو بیان کیا گیا، لیکن
اگلی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے پر جو بوجھ ڈالا ہے وہ اس کی طاقت کے بقدر ڈالا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالا۔ اب اگر کوئی بندہ دنیا میں بہانہ بنائے اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے اور اسے روگردانی کرنے کے لیے، تو اس کا یہ بہانہ چلے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے بوجھ ہی اتنا ڈالا کہ جو بندے کے اٹھانے کے قابل ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا کیا اس کو اجر ملے گا، جو برا کیا اس کا وبال ہوگا اور اس کو گناہ ملے گا۔ پھر آگے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دعا اللہ سکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا اور نسیان پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نسیان اور خطا پہ بھول کر اگر کوئی کام ہو گیا، دیکھو روزے میں بھی اگر بندہ روزے سے ہے لیکن بھول کر اس کو روزہ یاد نہیں رہا، کھایا پیا مزے کیے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نسیان ہے، خطا ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب یہ والا بوجھ نہ ڈال جو بوجھ تم نے پچھلی امتوں پر ڈالا تھا۔ پچھلی امتوں کے جو بوجھ تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ یہودیوں کے ہاں جو احکامات تھے وہ بڑے سخت تھے، کپڑے پر کوئی گندگی لگی اس کو کاٹنے کا حکم تھا، یہاں تو ہے دھو لو صاف ہو جائے دوبارہ پہن لو۔ اب اگر کاٹنے کا حکم ہو جائے تو ظاہری بات ہے انسان ہے، کمزور ہے، گندگی لگ جاتی ہے، پھر ہر دفعہ کپڑا کاٹ گئے پھر اس کو پیوند لگاؤ یا نیا خرید لو۔ اسی طرح جہاد میں محنت کرو، مشقت کرو، مالی غنیمت کو لینے کا اور اس کو اٹھانے کا اور اس سے فائدہ لینے کی اجازت نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی تھی۔ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی یہ پچھلی امتوں میں۔ رات کو اگر کوئی بندہ کوئی برائی کرتا تھا، کوئی ایسی برائی کہ جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہو، تو اس کے دروازے پر صبح کے وقت لکھا ہوا ہوتا تھا کہ رات کو اس نے یہ برائی کی ہے۔ اگر یہ والے احکامات اس امت پر آ جائے تو بندہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، یہ دو آیتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے گفٹ کے طور پر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اس کی کثرت کے ساتھ خصوصاً رات کو سوتے وقت تلاوت کر لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی شیاطین، جنات، ان سب کے شرور سے محفوظ کر دیں گے۔ تیسرا جو تحفہ معراج کی رات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ملا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تیری امت کا کوئی بندہ نیک عمل کا ارادہ کر لے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اگر اس ارادے کے بعد اس عمل کو کر لے تو ہر عمل کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جس کو قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ لیکن یہاں ارادے سے مراد عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، اس طرح کا ارادہ نہیں۔ وہ ایک جماعت والے گئے ہوئے تھے کسی جگہ پر، تو وہاں بیان ہوا، بیان کے بعد پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی نام لکھوا دے۔ وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور ارادے کا نام بھول گیا کہ ارادہ، سوچتا رہا بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے وہ لکھو کہ جو بندہ لکھوا تو لیتا ہے لیکن پھر جاتا نہیں ہے، میں نے وہ والی چیز لکھوانی ہے۔ کسی نے کہا ارادہ، انہوں نے کہا ہاں یہی لکھوانا ہے۔ اس پہ اجر نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے، ثواب اس پہ ہے کہ جس وقت آپ لکھوا رہے ہیں اس وقت آپ اس بات کا عزم کر لے کہ میں نے جانا ہے، پھر آپ کے حالات نہیں بنے، اللہ آپ کو اجر دے دے گا۔ لیکن اگر اس وقت نیت ہی یہی ہو کہ بھئی نہیں بس میں صرف نام لکھوا لیتا ہوں، اور نام لکھوا کے بس صرف جان چھوڑانے والی بات کہ بھئی یہ مجھے بار بار نہ کہے کہ بھئی آپ نے سے روزہ لگانا ہے، لگایا ہے یا نہیں لگایا، چلہ لگانا ہے، لگایا ہے یا نہیں لگایا، اس طرح نہیں، ارادہ عزم مصمم، جو بندہ عزم کر لے کسی بھی نیکی کا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر ایک ثواب دے دیتے ہیں۔ پھر آگے انسان، ظاہری بات ہے انسان کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، آج ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ بھئی میں نے 1,00,000 روپے فلاں کسی رفاہی ادارے میں دینے ہیں، آج اس کے حالات ہے، وہ رات اس کے حالات ایسے بدل گئے کہ اس کے پاس 1,00,000 دینے کے لیے اب حالات نہیں رہے، تو وہ جو اس نے ارادہ کیا نا ہے، اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیں گے اور ثواب دیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے اچھا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور علم اور مال کے ذریعے سے، وہ علم کے ذریعے سے بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کی چاہت ہے کہ کاش مجھے بھی مال ملتا اور میں بھی اسی کی طرح اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا، اور اگر یہ عزم ہے، اس کا ارادہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے مال دیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اگرچہ خرچ کرنے والے جتنا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ بسا اوقات بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک آدمی ہے جس نے 10,000 درہم خرچ کیے اور دوسرے بندے نے 1 درہم خرچ کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو 1 درہم والے کو 10,000 کے مقابلے میں اللہ نے اجر زیادہ دے دیا۔ اس نے کہا اللہ اس کا اجر مجھ سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ 10,000 ہے اور ادھر 1,000 ہے، تو 10,000 اور 1,000 میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، میرا اجر، میرا ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ نے جو 10,000 خرچ کیے نا، لاکھ میں کیے ہیں، گویا کہ وہ اپنے مال کا 10واں حصہ ہے، اور اس نے 1 درہم خرچ کیا ہے، 2 درہموں میں اس نے اپنا آدھا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی ہے، اللہ دیکھتے ہیں کوالٹی کیا ہے، اور کوالٹی، اعمال کی کوالٹی یہ اخلاص پر ہے کہ آپ کے دل میں کام کرتے ہوئے اخلاص کتنا ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، اور لوگوں میں اپنی شہرت تو نہیں ہے، نام نمود تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے اعمال کو، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ، جو اپنی شہرت کرائے گا دنیا میں کسی کام کے لیے، قیامت والے دن اللہ اس کی شہرت کرائیں گے۔ اب اللہ جب مشہور کریں گے پھر اللہ سب کے سامنے کھڑا کر کے کہ بھئی آپ نے، جیسے وہ عالم اور مجاہد اور سخی کے بارے میں حدیث میں مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر علم لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو، جہاد اپنے شہرت اور اپنی شجاعت اور بہادری کے کارنامے لوگوں کو سنوانے کے لیے ہو، اور اگر مال خرچ کیا ہو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو سب سے پہلے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو فرمایا تیسرا جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت فرمایا گیا وہ یہ، اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تو اس وقت تک اس کے لیے اس کا گناہ اور اس کا وبال نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں سے واپس آتے ہیں ام ہانی کے گھر، دوبارہ رات کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو سارا واقعہ سنایا۔ ام ہانی نے کہا مجھے تو بتایا پر کسی اور کو نہ بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اور کو بتا دیا ویسے بھی لوگ آپ کے مخالف ہیں، اب اس طرح کی بات یہ ذہن اس کو قبول نہیں کرے گی، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹا کریں گے، اور ممکن ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہے وہ بھی اس بات کو قبول نہ کر لے کہ بھئی یہ کیسا ممکن ہے۔ انسانی عقل، ظاہری بات ہے، یہ جو وحی ہے نا، وحی سٹارٹ وہاں سے لیتی ہے، اللہ کے کام سٹارٹ وہاں سے لیتے جہاں عقل کام چھوڑ دے، عقل کا کام ختم ہو جائے، کیونکہ عقل محدود ہے، اس میں وہ چیز ہے کہ جو لامحدود ہے وہ آتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی نے سمجھایا کہ نہیں آپ نے نہیں بتانا، لیکن ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے
نبی ہے اور وہ تو ایک ایک چیز، ایک ایک بات جو اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے وہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کر کے دکھایا۔ جب بتا دیا گیا انہوں نے کہا لے اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ بات تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ادھر سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے تشریف اقلام، اور پھر اوپر اللہ کے پاس، یہ اتنا سارا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ تو اس کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ تالیاں، چیخے، پکار، جی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب تو سب کہیں گے کہ بھئی یہ تو واقعی ساری باتیں جتنی کرتا ہے اپنی طرف سے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہے اور سچے ساتھی ہے، کھرے ساتھی ہے، ان کو کسی نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں رات کو اتنا لمبا سفر یہ کر کے اور میں واپس آیا ہوں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ ساتھی جتنی باتیں کرتے ہیں یہ ساری نعوذ باللہ غلط ہے، کیونکہ یہ جملہ، یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر بالکل یہ بات سچی ہے، کیونکہ اس سے بڑی بڑی باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ جو مثلا جنت کو کس نے دیکھا، جہنم کو کس نے دیکھا، اللہ کو کس نے دیکھا، یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہے؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم بغیر کسی شک و شبہ کے مان رہے ہیں۔ یہ تو بڑی معمولی بات ہے، اگر آپ نے کہی ہے یہ بات تو یہ واقعی یہ بات سچی ہے اور پکی ہے، ٹکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے کہ آج کے بعد ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ، یہ جو صدیقیت کا لقب ملا، جس کو قرآن بھی کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد کا درجہ ہے صدیق کا، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھی۔ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا آپ بتا دے بھئی بیت المقدس آپ گئے، چلو آسمانوں تک تو کوئی نہیں گیا، بیت المقدس تک تو ہم بھی گئے، دیکھا، کھڑکیاں بتا دے کتنی کھڑکیاں ہیں، دروازے بتا دے کتنے دروازے ہیں، تب ہم آپ کی بات مانیں گے کہ بھئی واقعی آپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اب ظاہری بات ہے بندہ جہاں کہیں سفر کرتا ہے تو سفر میں جو مقصود ہوتا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے۔ اب عسکری 14 کی مسجد میں اگر کوئی بندہ ایک دفعہ نماز پڑھنے آ جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر 3 اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، 3 اس سائڈ پہ کھڑکیاں ہیں، یہ ادھر 2 الماریاں بنی ہوئی ہے، اتنے دروازے ہیں، اس کو کون دیکھتا ہے؟ اگر نظر پڑے بھی تو اتنی ڈیٹیل سے نظر نہیں پڑتی۔ لیکن انہوں نے کہا چلو ان کو ہرانے اور ان کو چھپ کرانے کا ایک ہی راستہ ہے، بھئی آپ ہمیں بتا دیں بیت المقدس میں دروازے کتنے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا بیت المقدس اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ گن گن کے بتا دے ان کو، دروازے کتنے ہیں؟ اتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اتنی ہے، گن گن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو کہتے ہیں فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گئے۔ اور ظاہری بات ہے جن کے قسمت میں ایمان نہیں ہوتا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن کی قسمت میں ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی صدیقیت کا درجہ دیتے ہیں، صدیقیت کا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جو آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، جس کے ہم امتی ہے، اتنا اعلیٰ عرفہ نبی ہے ہمارے۔ اب اس نبی نے جو ہمیں سنتیں دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو اسوہ دیا ہے، اس پر عمل کر کے اس نبی کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے کہ ہم لاج رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو
ہم نے آج یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہم نے آئیڈیل دوسرے لوگوں کو بنا دیا، ہمیں اپنا آئیڈیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شکل، آپ کی صورت، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی سے امت بنے گی، اور اس امت کی جو کشتی ہے وہ پار لگے گی۔ اس کے علاوہ اس امت کے کشتی کو پار لگانے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔